بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک اللہ کے بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو حقوق اللہ کی کوتاہی کرتا ہے تو اس کو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن حقوق اللہ کی پیروی کرنا سخت ضروری بھی ہے دین میں۔ حقوق اللہ کو جو ہے اس میں 5 فرائض جو ہیں اسلام کے آتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو اسلام کا فرض ہے وہ ہے توحید۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے نماز، تیسرے نمبر پہ آتا ہے روزہ، اور چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پہ حج۔ درجہ بدرجہ ان کو رکھا گیا ہے۔ حقوق اللہ جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو آدمی حقوق اللہ کی پیروی کرتا ہے اور حقوق العباد کی پیروی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ کہ حقوق العباد جو ہیں ہمارے جو پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، یعنی بندوں کے حقوق۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے توحید، یعنی ایمان۔ ایمان کا ہونا سب سے ضروری ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آپ کو کوئی چلنے والی چیز نہیں ہے یا دوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی دل سے صاف ہونا چاہیے، یعنی ظاہری جس طرح دکھائی دو اسی طرح اندر سے بھی صاف ہو۔ اس کا مطلب توحید ایمان ہے۔ اگر ایمان آپ کے اندر نہیں ہے، نہ آپ کی نماز ہے، نہ آپ کا روزہ ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ ہے، نہ آپ کا حج ہے۔ میرا کہنے کا مطلب کہ اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ سب سے مضبوط اور سب سے افضل رکن ہے۔ جب ایمان ہو تو انسان کے پاس دنیا کی سب سے بڑھ کر جو دولتیں ہیں یا جو بھی ہے اس سے بڑھ کر جو ہے سب سے بڑی دولت تو ایمان کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا، پھر تو اسے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ ہوگا پہلا رکن۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ میں نے مختصراً بیان کرنا ہے۔ تو دوسرا رکن آ گیا نماز۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب انسان کوئی بھی مسلمان جو ہے بالغ ہو جاتا ہے تو اس پہ نماز جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ میں مختصراً بیان کروں گا۔ تو نماز کا مطلب ہی ہے عبادت، لیکن عبادت جو ہوتی ہے خالی اللہ کی طرف، آپ کا جب نماز پڑھتے ہو تو اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی کاموں کی طرف دھیان۔ آپ بظاہری تو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا خیال کہیں اور ہو تو وہ نماز کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ کا مطلب ہوتا ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ یہ خالی منہ بند کرنے کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے منہ کا روزہ، یعنی کھانا اگر بند کیا تو وہ آپ کر سکتے ہو بند، لیکن وہ اس سے روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کوئی گھر میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہو، وہ بھی آپ کو منع ہے۔ غیبت تو ویسے بھی اسلام میں منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا آپ گناہ دیکھتے ہو اور اس کا دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ ہر چیز جو ہے اس کا تقویٰ، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، ہاتھ کا، یعنی چوری نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مقصد اتنا کہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، خالی منہ بند کرنے کا روزہ نہیں۔ یہ ہوگا تیسرا رکن اسلام کا، یعنی تیسرا فرض۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جب آپ صاحب جائیداد ہوں، جب آپ کے پاس مال و دولت ہو
تو اس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ذی القعدہ جو مہینہ ہے تو اس میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت بڑی دولت ہے، ہر آدمی اللہ کے فضل سے اچھا کھانا، اچھا پینا، گاڑی، بنگلے، ہر چیز ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی بھی آدمی یہ بتائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو کرتے ہوں گے وہ بھی دکھاوا ہے، اسلام میں دکھاوا ہے ہی نہیں ہے۔ پردے سے دو، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں کا مطلب ہو گیا کہ جب آپ کے پاس مال و دولت ہو تو ذی القعدہ میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی ₹1,00,000 اگر آپ کے پاس بچ گیا تو لاکھ میں سے 2.5%۔ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے اوس پڑوس میں سب سے پہلے ہمارے جو آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کو وہ مستحق ہوتے ہیں، نہ کہ کسی مسجد میں جا کے اعلان کروانا، کسی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ چپکے سے دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ ہو گیا چوتھا فرض۔ جب یہ 4 فرض پورے طریقے سے مکمل ہو جائیں اس کے بعد آتا ہے حج۔ آپ کی دولت، آپ کا مال صاف پاک ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ آپ سب سے پہلے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ایمان آپ کے اندر ہے تو سب سے بڑی دولت جو ہے دنیا کی آپ کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز۔ نماز کا مطلب خالی دکھاوا نہیں ہے، نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر نگو ہونا، سجدہ کرنا، اور صرف اللہ ہی سامنے ہونا چاہیے، دل میں اور کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا روزہ، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اور چوتھا میں نے کہا جب آپ کے مال و دولت ہو تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ کہ اعلان کرا کے دینی ہے۔ ایک ہاتھ سے دو گے، دوسرے کو پتہ نہ چلے، آپ کے کسی فرد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور آپ کے مستحق جو لوگ ہیں وہ آپ کے اوس پڑوس میں جو یتیم، مسکین، غربا جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں جن کو ضرورت ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر لاسٹ پہ آتا ہے حج۔ آج ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو لاسٹ کا ارکان ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کوتاہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے لاسٹ میں، وہ اس لیے کہ اگر اس کے اندر ایمان پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ لیکن حقوق العباد، جب میں نے کہا کہ دوسرا موضوع میرا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے محبوب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان کے بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے فرائض تو پورے کر دیے، لیکن دوسری طرف آپ یتیموں، مساکینوں اور غربا کے حق کی تلفی کرتے ہیں، ان کے حق کو چھین رہے ہو، تو آپ کی کوئی عبادت جو ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لے رہا ہے کہ آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا، دنیا میں جا کر آپ نے میرے بندوں کے حقوق، جو میرے نبی کے بندے ہیں، جو میری یعنی خالی ایک آپ کے پڑوس میں کوئی کسی بھی مذاہب کا آدمی ہو، آپ نے اس کے حقوق کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کے اس کے حقوق کو، پڑوسی کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، یتیم کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، مسکین کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں۔ آپ نماز پڑھو گے، آپ روزہ رکھو گے، آپ جو بھی ہے اسلام کے رکن پورے ارکان جو ہے پورے کرو گے، لیکن اگر آپ یتیموں، مسکینوں اور غربا کے حق تلفی کریں گے، ان کے حق چھینو گے، تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، کوئی چیز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ تو بظاہری جو سنت، سب سے بڑی سنت یہ ہے، ہم نے سنت یہ بنائی ہے کہ داڑھی رکھ کے، داڑھی اسلام کی سنت ہے، میں بھی بولتا ہوں، یہ دین میں لکھا گیا ہے کہ داڑھی جو ہے بہت ضروری ہے، لباس بھی ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے، لیکن سب سے افضل جو سنت ہے نبی پاک کی وہ حقوق العباد ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے حق کی حفاظت کرنی، اور ان کے حق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنا دینا ہے، ان کے حق کو جو ہے ان کے حق جو ہمارے پڑوسیوں کے حق ہے، یتیموں کی، ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، یا جہاں کہیں بھی آپ کو ملتا ہے، جس بھی مذاہب کا ہو، یہاں انسانیت کی بات آتی ہے تو آپ نے ان کی حق کی کو کبھی چھیننا نہیں ہے، ان کے حق کے حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ نے حق کی آواز اٹھانی ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں
بتائی گئی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو علامہ اقبال کے چند اشعار انہی پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سنایا کہ کوئی بھی جہاں کوئی امام ہو، کوئی استاد ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، حتیٰ کہ جو بھی یہاں جس عہدے پہ فائز ہے، اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا، پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں اگر میں بولوں تو پورا دن میں نکال سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں مختصراً بولنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔